ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا للسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل أرض منيب. وقال جل وعلا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يفقهون. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے جس مالک الملک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دنیا میں بقا عطا فرمائی اور اس کے ساتھ سلامتی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس نے ہمیں اپنا دین سکھایا. اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دین پہ استقامت عطا فرمائے. ہماری دنیا بھی اس کے مطابق ہو ہمارا دین بھی اس کے مطابق ہو. ہماری دنیا اس کے مطابق ہو ہماری آخرت بھی اس کے مطابق ہو. وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَسِيرٍ. اور یہ اللہ کے لیے چلنا مشکل نہیں ہے. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. قرآن مجید جیسے جو آیت مبارکہ کا ایک
ہے، لیکن یہی کمتری سامنے آئی کہ منافق اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ کسی شاعر نے جو یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زبان میں ترجمہ دیا ہے، ستیزہ پار رہا ہے ازل سے تا ابد، چراغ مصطفی سے شرارے گل بھی، کہ یہ سلسلہ اسلام کے روز اول سے ہی جاری رہا کہ اسلام کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں غالب ہی کرنا چاہتے ہیں، غالب ہی دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل شیطان اور شیطانی طاقتیں اور ابو لہب اور ابو لہبی عقیدہ اور اس کا انداز، اس نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طور پر اسلام کو ضد پہنچائی جائے، اسلام کو محرومیوں کے پیچھے پھینک دیا جائے، اسلام میں کسی نہ کسی بات کو حرکت سرائی کے طور پہ پیش کر کے اس کی کسی نہ کسی کمزوری کو سامنے لایا جائے۔ اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین نے حق و باطل کے مار کے بوا کیے، جس میں الحمدللہ عموماً حق ہی غالب آتا رہا اور باطل کو شکست ہوتی رہی۔ اسی سلسلہ میں اس منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے یہ نعرہ لگا دیا تھا غزوہ بدر میں، کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو وہاں سے ہم میں سے عزت والا، وہ اپنی کلام میں اپنے آپ کو عزت والا کہنے والا بن گیا کہ اپنے دلیل کو وہاں سے نکالیں گے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں کہلاتا، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت اولئک حزب اللہ، اس حزب اللہ کے بارے میں یہ کہنے لگا کہ ہم ان کو وہاں سے نکال باہر کریں۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اس کا جواب دیا، اس بے وقوف کو تو اس کا بھی نہیں پتا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور منافقوں کو تو اس بات کا بھی علم نہیں۔ الحمدللہ اسی کے مطابق یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، زمانہ جو بھی ہو اسلام غالب ہی رہے گا اور اس کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کے گروہوں میں سے ایک گروہ ہر وقت دین والا، اسلام والا، وہ ہر وقت اس دنیا کے اندر برقرار رہے گا اور وہ اللہ کے دین کے اوپر کاربند رہیں گے اور ان کو کوئی باطل آ کے اللہ کے دین سے ہٹا نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر سنائی ہے۔ اب وہ گروہ چاہے کم تر ہو، چاہے اس کی تعداد تھوڑی ہو، چاہے ان کے پاس وسائل کم ہو، لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق وہ گروہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی مقام پہ الحمدللہ برقرار رہتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارا یہی گمان ہے اور یہ گمان انشاءاللہ یقین کی حد تک ہے کہ الحمدللہ وہ گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کاربند رہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے استفسار کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس خوش نصیب گروہ کا آپ کو کیا فرما رہے ہیں، اس گروہ کی کوئی علامت تو ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا
وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزار دو. یہ دنیا کی عارضی زندگی اس لیے اللہ نے دی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر کٹ دو. اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے. آیت مبارکہ میں نے بات اس لیے پڑھ لی تھی کہ کسی آیت مبارکہ میں مدینہ طیبہ کا نام آ جائے. اور اسی آیت مبارکہ کے اندر مدینہ طیبہ کا نام آیا. کہنے لگا رجعنا الی المدینہ سے، جب ہم مدینہ طیبہ واپس جائیں گے. یہ مدینہ منورہ جس کا کسی دور میں نام ہوتا تھا یثرب. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ چند خطبات جمعہ حج بیت اللہ الحرام کے حوالے سے آپ کے گزشتہ کیے گئے. گزشتہ خطبہ میں حج کے متعلقہ ضروری ترین جو احکام تھے، اگر سے کہ اس کی تفصیلات میں جانا بڑا مشکل کا ہو جاتا تھا طوالت کی وجہ سے، اور اس کے ضروری ترین احکام آپ کے گزشتہ کیے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ جو آج کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ کے حوالے سے کچھ اس کے فضائل، کچھ اس کے مناقب، کچھ اس کی جو حیثیت اور اہمیت ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے ہم اس کا تذکرہ کریں گے. اس لیے کہ ہمارے ہاں سے جانے والے حجاج کرام مکہ مکرمہ سے حج کر کے وہ اپنے لیے مدینہ منورہ جانا ضروری خیال کرتے ہیں. مدینہ منورہ کے کیا احکام ہیں، مدینہ منورہ کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے، مدینہ منورہ جانے کی اہمیت کس قدر ہے، یہ باتیں میں نے مناسب جانا کہ ان کو حج کے پیرائے میں جس کے حج کے متعلقہ اختتامی جمعہ کے طور پر آپ کے سامنے ان کے متعلقہ شاید آپ کے کچھ گزار کر دیے جائیں. تو اس حوالے سے جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی کے اس شہر کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس شہر کا تذکرہ فرما دیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے نہیں پہنچے تھے تو اس کا نام تھا یثرب. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پھر مدینہ رکھ دیا. یہ المدینہ المنورہ اللہ رب العالمین کا نور کی برسات والا یہ شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ